بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ 22 اور 23 جولائی کی درمیانی رات 1 بجا ہے کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں 23 جولائی کو۔ آج کی خطے کی اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج امریکی افواج نے کہا ہے کہ ایران پر مسلسل 12ویں رات بھی حملوں میں بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز اور فضائی دفاع کے اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں سے سویلین ملاحوں اور تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت مزید کم ہوئی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے اس ماہ خشکی پر موجود ایران کے درجنوں عسکری مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ سمندر میں ایران کے خلاف ناکہ بندی کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج تک سینٹ کام نے 9 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا ہے اور ایک جہاز کو ناکارہ بنایا ہے تاکہ جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے روانہ ہونے سے روکا جا سکے۔ آج 12واں روز ہے امریکہ نے ایران پر مسلسل بمباری کی ہوئی ہے، اور حسب روایت اور حسب سابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کو اسی طرح دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اور دھمکی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے البتہ یہ ضرور بات کہی ہے کہ اگر ایران بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ادھر سینٹ کام نے کہا ہے کہ 50,000 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں پورے مشرق وسطی میں تعینات ہیں اور اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار ہیں۔ ادھر برطانیہ کی تنظیم میری ٹائم ٹریڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسے سعودی عرب کے ساحلی شہر الشقق کے جنوب مغرب میں 70 بحری میل کے فاصلے پر ایک حملے کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک تیل بردار بحری جہاز کے کپتان نے بتایا کہ اس ٹینکر کو ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی ہے اور عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس برطانوی تنظیم کے مطابق اب تک کسی جانی نقصان یا ماحولیاتی آلودگی کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ تیل کی فروخت کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ اس جنگ کا اصول واضح ہے، یا سب یا کوئی نہیں۔ اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا۔ یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے، اور قلیباف نے کہا ہے کہ جس خطے میں ہم تیل فروخت نہیں کریں گے وہاں کوئی اور بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔ اگر ہماری سلامتی یقینی نہیں بنائی جاتی تو کسی کی بھی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی، اور ابنائے ہرمز کا تحفظ امریکی افواج کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے۔ یہ ایران بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کا تو تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے جب یہاں سے امریکی افواج، امریکہ کے مفادات، امریکہ کی فوج، امریکہ کی فورسز، امریکی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ اس خطے میں موجود نہ ہوں۔ لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ امریکہ کبھی بھی خطے میں یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ اپنی افواج اس نے کم ضرور کی ہیں اور کم کر سکتا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے اس نے نت نئے اقدامات کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان تمام ممالک سے چلا جائے۔ خطے میں تو اس کا بیٹھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے زیادہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ وہاں موجود رہے، اور اگر امریکہ تھوڑا سا بھی پیچھے ہوتا ہے تو اسرائیل جو ہے اس جنگ میں دوبارہ کودنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے جہاز جو ہیں وہ مشرق وسطی میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی ایک تازہ خبر تھی کہ یورپ میں ایک ملک نے، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک ملک نے امریکہ کو اپنا کندھا پیش کیا ہے کہ آپ ہمارے کندھے پر رکھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جنگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے، خاص طور پر جب سے حوثی باغیوں نے دھمکی دی ہے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے پہلے کارروائی کی، پھر پاکستان نے ان کو واضح طور پر ایک قسم کی سعودی عرب کی دی جانے والی دھمکی کے جواب میں پاکستان نے بڑے واضح طور پر کہا
کہ اگر حوثی باغیوں نے بحری ناکہ بندی کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کی، تو پاکستان اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارا معاہدہ ہے اور اس کی سیکورٹی کے لیے، تو پاکستان بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہے. تو یعنی پاکستان، سعودی عرب، ایک یورپی ملک اور پڑوسی ملک، ان میں سے کوئی بھی اگر خدا نخواستہ جنگ میں اس کو گھسیٹ لیا گیا، جس کی پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اور پوری کوشش ہے امریکہ کی، اور پوری کوشش ہے یہودی لابی کی کہ کسی طرح تیسرے ملک کو گھسیٹا جائے. اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی ترکی کو، اور اگر خدا نخواستہ 2 ملک اور آ گئے تو ان کی مدد کے لیے اگر کوئی ایک بھی بڑا ملک آ گیا تو یہ ایک عالمی جنگ اس سطح کی تو نہیں ہو سکتی جو 1914 اور 1941 میں ہوئی تھی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایشیا میں لڑی جانے والی جنگ کا نقطہ آغاز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقر غالب باف نے کہا ہے کہ جی ہم کسی اور کو بھی یعنی تیل نہیں بیچنے دیں گے. تو ظاہر ہے جب وہ دوسرے لوگ نہیں بیچ سکیں گے تو ان کی سلامتی خطرے میں پڑے گی، اور جب سلامتی خطرے میں پڑے گی تو پھر جنگ کے امکانات اور مزید بڑھ جائیں گے. باقر غالب باف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ابنائے ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی. تو چونکہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بلغاریہ کی پارلیمنٹ نے آج حکومت کی وہ تجویز منظور کر لی ہے، بلکہ منظوری دے دی ہے، جس کے تحت امریکی فوج کو مشرق وسطیٰ میں اپنی کارروائیوں کی معاونت کے لیے ایک فضائی اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. بعض ارکان نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس اقدام سے بلغاریہ ایران جنگ میں ملوث ہو سکتا ہے، اور ان ارکان کا خدشہ بالکل درست ہے، کیونکہ اگر بلغاریہ سے براہ راست ایران نے بھی ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا، ان کے جہازوں کو نقصان پہنچایا، ان کے تیل بردار جہاز کو کسی کو اگر میزائل سے نقصان پہنچایا، تو ممکن ہے کہ بلغاریہ امریکہ کے ساتھ مل کر، اس نے ابھی تو صرف اس فضائی اڈے دینے کی بات کی ہے، ممکن ہے وہ فضائی حملے کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ مل جائے. اور اگر بلغاریہ ملتا ہے تو اس کے پڑوس میں آپ کو پتہ ہے اور دیگر کون کون سے ممالک ہیں، وہ بھی مل سکتے ہیں، اور اس سے خطے کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. ادھر ٹرمپ کی انتظامیہ کو یورپی یونین کے بعض دیگر ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق کارروائیوں کے لیے فضائی اڈوں کے استعمال پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بڑھانے کی دھمکی دی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف امریکہ کے بار بار حملے اور دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے بیان میں یہ الزام عائد کیا کہ یہ اقدامات ایران کی سائنسی ترقی اور تکنیکی پیش رفت کے خلاف امریکہ کی گہری مخالفت کو ظاہر کرتے ہیں. ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ اب سے جب بھی اسلامی جمہوریہ ایران ابنائے ہرمز میں کسی بحری جہاز پر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ذریعے یا ہتھیار سے حملہ کرے گا تو امریکہ ایک پل یا بجلی گھر پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دے گا. انہوں نے امریکی کارروائی کے مقامات کے حوالے سے کہا کہ ان میں وہ تنصیبات بھی شامل ہوں گی جو دارالحکومت تہران کے قریب ہوں یا تہران شہر کے اندر واقع ہوں. یہ ایک بڑی خطرناک بات کہی ہے، کیونکہ اگر شہری علاقوں پر بمباری شروع کر دی گئی، تہران ایک بڑا گنجان شہر ہے اور بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، میرا اتفاق سے وہاں جانا ہوا ہے. بڑی صاف ستھری سڑکیں، بڑی چوڑی سڑکیں اور بڑا خوبصورت وہاں پر مناظر ہیں. اور تہران جو ہے ایران کا ظاہر دارالحکومت ہے. اگر وہاں پر ٹرمپ نے کچھ تنصیبات یا پل یا بلڈنگز یا ان کی جو اہم ترین تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا، تو ایران بھی پھر کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو خطے کے دوسرے ممالک میں ان کے دارالحکومت میں اگرچہ وہ امریکی مفادات کو
نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شہروں میں بھی ایران نے بھی بمباری کی تو معاملات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع کی ہے، اور ایک میڈیا کا کہنا ہے کہ ہمارے جو بمبار طیارے ہیں امریکہ اور برطانیہ میں ہائی الرٹ پر ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم دیتے ہوئے ایران پر حملے شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ٹرمپ ایران میں پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے کی کئی بار دھمکی دے چکے ہیں۔ اب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایٹمی معاہدہ ہوا ہے، اگرچہ پرامن ایٹمی معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے پر نیتن یاہو اگرچہ خاموش ہیں، لیکن اسرائیلی اپوزیشن جو ہے وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس معاہدے کو اسٹریٹجک تباہی قرار دیا ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع ہیں لیومین، انہوں نے یہ کہا کہ سویلین ایٹمی معاہدہ بالآخر ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی طرف چلا جائے گا، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سربراہ نے کہا کہ نیتن یاہو کی غلط پالیسیوں نے سعودی عرب کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بائیڈن دور میں طے ہوا تھا کہ امریکہ سعودی عرب ایٹمی تعاون اسرائیل اور سعودی عرب میں معمول کے تعلقات سے مشروط ہوگا۔ نئے معاہدے کے بعد اسرائیل سعودی عرب سے تعلقات کے ہر امکان کو کھو چکا ہے۔ یہ سعودی عرب کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملک بھی اس سعودی ماڈل جیسے معاہدے امریکہ سے کرنا چاہیں گے، جس سے ظاہر ہے اسرائیل جو ہے خاصا پریشان ہے۔ ایران سے جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی میتیں امریکہ پہنچا دی گئی ہیں، اور ٹرمپ نے ڈیلاویئر پر قومی پرچم میں لپٹی ان میتوں کو وصول کیا۔ یہ فوجی کچھ دن پہلے اردن کے ایک ایئر بیس پر ایرانی حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی ایران سے جنگ پر مخالفت بڑھ رہی ہے۔ اس جنگ پر اب تک تقریباً 38 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو چکی ہے۔ 450 سے زائد امریکی فوجی اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے بالآخر اپنی کمزوری واضح کر دی ہے، اور انہوں نے آج یہ میڈیا کے سامنے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آتے ہیں تو ان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرنا سٹی یعنی شہری حکومت کے قانونی اختیارات جو ICC ہے اس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ میری انتظامیہ نے تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا، تب یہ واضح ہوا کہ نیو یارک سٹی حکومت کے پاس ICC کے وارنٹ پر عمل درآمد کا آزادانہ قانونی اختیار موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جنگی جرائم کے مرتکب ہیں اور فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح نیتن یاہو کو گرفتار کریں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے انہیں واضح کر دیا کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور ان کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں انہیں کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ایران پر حالیہ امریکی حملوں کی لہر میں اب تک 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ہلاکتیں 27 جون سے 22 جولائی کی صبح تک کے عرصے پر مشتمل ہیں، اور امریکی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 600 افراد یعنی 592 آج تک افراد زخمی ہوئے ہیں، اور یہ نہیں بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ ہلاک ہونے والوں میں کتنے افراد فوجی تھے اور کتنے عام شہری تھے۔ لیکن ایک دفعہ کچھ رپورٹس آئی تھی جس میں ان کے 8 سے 10 فوجی جو ہیں ایک بیرک میں جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے، لیکن ان میں کئی سابق فوجی تھے، ابھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ فوجی نہیں تھے۔ اور امریکہ کے تو اسرائیل جنگ کے آغاز سے اب تک 18 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔
باقی پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے F-15 لڑاکا طیاروں کے ایک شیڈ، 8 MQ-9 ڈرونز اور 2 ہیلی کاپٹر کو تباہ بھی کر دیا ہے اور کچھ کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف امریکہ کے بار بار جو حملے ہیں اور دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات ایران کی سائنسی ترقی اور تکنیکی پیش رفت کے خلاف امریکہ کی گہری مخالفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری سرگرمیاں IAEA کے حفاظتی معاہدوں کے تحت مکمل طور پر ظاہر کی جا چکی ہیں۔ ایران بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، ایٹامک ایجنسی، اس کو کئی مرتبہ ہم نے یعنی حفاظتی معاہدوں کے تحت وہ ظاہر بھی کی جا چکی ہیں، لیکن امریکہ جو ہے واشنگٹن کی جو کوشش ہے ایک گولان کوہ کے مقام پر ایک ایران کی ایک جوہری پلانٹ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، اور اس مقام پر جو ہے ایک غیر معمولی توجہ جو دی جا رہی ہے، وہاں کوئی جوہری سرگرمی جاری نہیں ہے، لیکن امریکہ کا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن ایران نہیں اسے مانتا، اور ایران کہتا ہے کہ صرف جارحیت، تباہی اور تخریب کاری کے لیے ایک من گھڑت جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں تمام معلومات فراہم کر چکے ہیں، اور اگر گولان کوہ کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی تو ہمیں بھی کوئی بڑی کارروائی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا وہاں کوئی جوہری سرگرمی نہیں ہو رہی ہے، صرف کارروائی کے جواز کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور امریکہ بہانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں ہیں پاکستان سے، لیکن آپ کو کچھ معمولی سی ہم آپ سے خبریں شیئر کر لیتے ہیں کہ حوثی جو تنظیم ہے انصار اللہ، اس نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان نے 1.15 ٹریلین یعنی 1 کھرب مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کیا ہے۔ اور سعودی عرب سے نکلنے والے 2 آئل ٹینکروں کا بحیرہ احمر میں یو ٹرن ہوا ہے۔ سعودی امریکہ ایٹمی معاہدے کو اسرائیلی اپوزیشن نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جو طلبہ تنظیمیں اور وہاں کے جو طلبہ لیڈر ہیں انہوں نے ہڑتال کی بھی ہے، اور اب آج جا کے حکومت نے کہا کہ جی ہم وہاں خصوصی عدالتیں بنائیں گے، جو اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہوں گے ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور ایرانی عدلیہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف فوری سزائے موت کا فیصلہ جاری کرے۔ یہ ایران کے ایک سابق عہدیدار ہیں، منوچہر متقی، سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی 1-2 کچھ ایسی رائے دی تھی جس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ پہلے جی ٹرمپ کے خلاف ایران میں قصاص کا فیصلہ جاری کرنے کا بھی کہہ چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کہہ چکے ہیں امریکہ کے خلاف، لیکن ان پر عمل درآمد اتنا آسان نہیں ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے 10 دہشت گرد جو ہیں وہ بلوچستان میں ہلاک کیے گئے ہیں، اور 2 خودکش حملہ آور خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کر دیں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ اور آپ اگر کسی اہم ٹاپک پر پاکستان میں یا عالمی سطح پر ایسا موضوع ہو جس پر آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں بات کرنی چاہیے یا ولاگ بنانا چاہیے، تو ہم ضرور آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ اور یہیں پہ توصیف سید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔